حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت جڑی ہے 2 سال 3 مہینے 9 دن 2 دفعہ ابو بکر صدیق دی خلافت دن آیا ہے کہ ابو بکر کو پیسے کو نہیں سنا مدینے کو 4 جھنڈیاں لا لیں. کون ابو بکر؟ جدوں نبی پاک نے اعلان کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق دیاں 7 دکاناں سن مکے دے اندر کپڑے دیاں، بہت بڑا تاجر، کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے اور پورا زندگی دا مال نبی دے قدماں تو قربان کر چھڑیا. ایک دن سارا سامان بنے نبی پاک نے اپیل کی تھی، اماں جی عائشہ فرما دیا نا میرے ابو جی دیوارہ نہ ہاتھ پہ مار. میں کہا ابا جی کی لب دیو کی کہنے لگے پتر اتنے کپڑے سیون والی سوئی ٹنگی سی، میں کہنا وہ سوئی بھی محمد دے قدماں چ ڈھیر کر دیا جنہیں اپنا سارا کچھ نبی تو لٹا چھڑیا. آیا کہ وہ 2-4 روپے دیا جھنڈیاں نہیں سن لا سکتے، مسجد نبوی نہیں سن سجا سکتے. ابو بکر صدیق تو بعد ابو بکر کون ہے جن نے اپنی بیٹی دا رشتہ میرے محمد نو دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے دجے خلیفہ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں 10 سال 11 مہینے 4 دن خلافت کیتی ہے. حضرت عمر دی خلافت دے اندر 10 مرتبہ دن آیا پر عمر نے منایا نہیں. بج کے بولو منایا نہیں، منایا نہیں، نہ منان دا حکم دیتا ہے. حضرت عمر فاروق کون ہے جڑا 22.5 لاکھ مربع میل دا مالک ہے لیکن نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا ہے. حضرت عثمان دی خلافت دے اندر 11 سال 11 مہینے 12 دن حضرت عثمان دی خلافت ہے. سن لو حضرت عثمان دی خلافت دے اندر یہ دن جڑا 11 دفعہ آیا ہے لیکن میرے عثمان نے منایا. کون عثمان ہے؟ اللہ. کون عثمان؟ نبی علیہ السلام نے چندہ منگیا ایک کوئی مجلس 900 اونٹ دین والا عثمان بیما پلانے. فرمایا مدینے چک خوہ مٹھا ہے یہودیاں دا قبضہ ہے. کون ہے جڑا اس خوہ نو خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کرے گا؟ 20,000 درم حضرت عثمان نے اپنی جیب چو دے کے او کنواں خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کیتا. مسجد نبوی تانگے سجیوں کھبیوں گھر لینے نے مسجد وسیع کرنی ہے تعاون کرو. حضرت عثمان کہتے نے سونیا پوچھو کنے دی جگہ عثمان کلا ہی دے دوے گا. جس عثمان نے 1000 روپیے 1000 اونٹ اللہ دے راہ چ دیتے نے آیا کہ وہ چند پیسے لا کے مسجد نبوی نہیں سی سجا سکتا، جھنڈیاں نہیں سن لا سکتے، اللہ اکبر و انتظام تے اہتمام نہیں سن کر سکتے. پھر حضرت علی دا دور آیا ہے. حضرت علی نے 4 سال 9 مہینے 23 دن خلافت کیتی ہے. حضرت علی دی خلافت دے اندر 5 مرتبہ دن آیا ہے لیکن علی نے منایا بھی نہیں تے علی نے حکم بھی نہیں دیتا. علی تو اگے آ جناب حضرت حسن 50 ہجری دے اندر فوت ہوئے نے. اللہ دے نبی تو بعد حضرت حسن جڑے نے 39 سال زندہ رہے. انہاں دی زندگی دے اندر آقا دے فوت ہون تو بعد 39 مرتبہ دن آیا ہے. نہ حسن نے منایا نہ حکم دیتا ہے. حضرت حسین 61 ہجری دے اندر شہید ہوئے. نانے دی وفات تو بعد 50 سال زندہ رہے. 50 مرتبہ دن آیا ہے. حضرت حسین نے منایا بھی نہیں حکم بھی نہیں دیتا. حضرت عبداللہ بن عمر 74 ہجری دے اندر فوت ہوئے. اللہ دے نبی تو بعد 63 سال زندہ رہے. 63 مرتبہ دن آیا ہے. عبداللہ بن عمر نے منایا نہیں حکم نہیں دیتا. اگے چل مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 68 ہجری دے اندر فوت ہوئے. نبی دے فوت ہون تو بعد 57 سال زندہ رہے. 57 مرتبہ دن آیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے نہیں منایا. حضرت انس بن مالک 93 ہجری دے اندر فوت ہوئے. نبی دے فوت ہون تو بعد 82 سال حضرت انس زندہ رہے. 82 سال. انس کون ہے جن نے 10 سال نبی دی خادمی کیتی ہے، نبی دی نوکری کیتی ہے، آقا دی خدمت کیتی ہے. 82 مرتبہ دن آیا ہے. نہ انس نے منایا
نہ کسی نو حکم دیتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں سن لو 32 ہجری دے اندر فوت ہوئے. نبی تو بعد 21 سال زندہ رہے. 21 مرتبہ دن آیا نہ منایا نہ حکم دیتا ہے. اس تو اگے چل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 ہجری فوت ہوئے اور حضرت ابو ہریرہ نبی پاک تو بعد 47 سال زندہ رہے. کون ابو ہریرہ جن نے نبی دی معیت حاصل کی تھی؟ کون ابو ہریرہ جن نے 5374 حدیثاں نبی کو زبانی یاد کی تھیاں لیکن 47 مرتبہ دن آیا. ابو ہریرہ منایا بھی نہیں حکم بھی نہیں دیتا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 ہجری فوت ہوئیاں اور انہاں نبی دے وفات تو بعد اما عائشہ 47 سال زندہ رہیاں. 47 مرتبہ دن آیا. اما عائشہ نے نہ کسی صحابی نو کیا مناؤ نہ خود منایا نہ مدینے دے بازار سجائے نے نہ نبی پاک دی قبر سجائی نہ آقا دا روضہ سجایا نہ اپنے مکان سجائے نے نہ مسجد نبوی تے چنھیاں لائیاں نے. اور لوگوں آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ نے جنہ 110 ہجری دے اندر مکے دے اندر وفات پائی ہے. اے میرے نبی تو بعد 99 سال زندہ رہے نے. نہ انہاں 99 مرتبہ دن آیا نہ منایا تے نہ کسی نو حکم ہی دیتا ہے. کے حق علی حدیث علماء حق علی حدیث سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ تکبیر. دیکھو دیکھو کون آیا. خاموشی خاموشی. دیکھو دیکھو کون آیا. تابعین کا دور آیا. مولانا حافظ یوسف پسلوری صاحب نعرے کٹ مارو. توجہ میرے وال علماء موجود نے. ٹائم تھوڑا ہے میں چاہنا تھوڑے وقت دے اندر میں اپنی بات نو مکمل کر دیا. تابعین دا دور آیا. تابعین دا دور 180 ہجری تک رہا ہے. کنی تک؟ یہ گلا بڑی توجہ نہ سننے والیاں. 180 ہجری تک تابعین دے دور دے اندر نبی دی وفات تو لگ کے ٹوٹل تابعین تک جڑا دور بنتا ہے نا 169 سال بنتے ہیں. یعنی 169 مرتبہ تابعین دے دور دے اندر یہ دن آیا. کسے تابعی نے منایا ہوئے؟ بولو تے صحیح. تابعی تو بعد تبا تابعین دے دور 220 ہجری تک رہا. نبی دی وفات تو تبا تابعین تک 209 مرتبہ یہ دن آیا. لیکن کسے تبا تابعی بھی منایا؟ بولو. تابعی بھی نہیں منایا تبا تابعی بھی نہیں منایا. اگے امام اربعہ تے آ جا. حضرت امام ابو حنیفہ انہاں دی پیدائش 80 ہجری دے اندر ہوئی ہے. وفات انہاں دی 150 ہجری دے اندر ہوئی ہے. 70 سال دی عمر پائی ہے. امام ابو حنیفہ نے 70 مرتبہ دن آیا. تو امام ابو حنیفہ دا مقلد ہے. پیش کر کسے سال بھی بغداد دیاں گلیاں دے اندر امام ابو حنیفہ نے جھنڈیاں لائیاں ہون مسجد سجائی ہوئے گرجے اپنے روضے بنائے ہون کعبہ بنائے ہون بنا کے لوکاں نو اس طرف راغب کیتا ہوئے. ایک روایت پیش کر رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا منہ منگیا انعام یوسف پسروری دے دے گا. چل جدا مقلد ہے وہ روایت پیش کر. گل ٹھیک ہے نا؟ وہ بولو تے صحیح. یا امام ابو حنیفہ دے کولو اے ثابت کر جشن عید میلاد النبی. نہیں تو پھر اج تو بعد دی تقلید چھڑ دے. اج تو بعد حنفی اخوانا چھڑ دے. تو گل دی سمجھ آ رہی جے؟ اج تو بعد حنفی نہ اخوائی. نہیں تو حضرت امام ابو حنیفہ کو ثابت کر. میں دسنا اس ٹائم ڈنڈا بھی ہوں جڑا اج وان ڈیا. مقلداں ادھر توجہ میرے وال. مقلد جڑے نے نا مقلد انہاں دا کوئی دین مذہب نہیں. مقلد آندے ہی انہوں نے جڑا لائی لاگ ہوئے. گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ تے کم از کم امام ابو حنیفہ دی گل تے مان لو. تو ہاں دے پیچھے ہی سارا کچھ سارا دین جڑا انہاں دی جھولی چ سٹ چھڑیا. تقلید کر دیو لیکن قیامت نو اماماں نے کام آنا
یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندے نو دے امام دے نام تے پکاریا جائے گا. حنفیاں نو امام ابو حنیفہ دے نام تے، شافعیاں نو امام شافعی دے نام تے، حنبلیاں نو احمد ابن حنبل دے نام تے، مالکیاں نو امام مالک دے نام تے، اہل حدیثاں نو محمد دے نام تے. مقلد براؤ، ذرا سوچ کے دسو، مقلد براؤ صدا خوش وسو، ذرا سوچ کے صرف اینا تے دسو، چنڈا حشر نو کدے ہاتھ ہونا ہے، تساں کدے چنڈے دے تھلے کھلونا ہے. اسی تے نبی مصطفیٰ نال ہونا ہے، اسی حبیب خدا نال ہونا ہے. تسی اس دن وجاؤ گے ڈنڈے، لبو گے اوتھے اماماں دے چنڈے. سبحان اللہ. تسی اس دن کھاؤ گے ڈنڈے، لبو گے اوتھے اماماں دے چنڈے. افسوس اودن کرو گے پراجی، ہتھاں تے چکاں نو پرو گے پراجی. کوثر لئی اوتھے رونا پوے گا، حوض تو پیچھے ہی کھلونا پوے گا. عقل نال سوچو تے سمجھو نہ مینا، کوثر تھانوں اماماں نہیں دینا. کوثر تے خیر الورا ونڈنا ہے، کوثر تے خاتم الانبیاء ونڈنا ہے. اوتھے کسے دا بھی چارہ نہیں ہونا، نبی تو بنا گزارا نہیں ہونا. اوتھے کسے دا بھی چارہ نہیں ہونا، نبی تو بنا گزارا نہیں ہونا. اوتھے اماماں نے ہونا ہے خالی، سونے نبی دے بنن گے سوالی. لینا دے اندر کھڑے ہون گے، ہتھاں چ ٹھوٹے پھڑے ہون گے. جنہ اگلے کرو منگنا ہے، انہاں کسے نو سوا ونڈنا ہے. میری دعا ہے اگے خدا دے، سانو سب نو محمد دا خادم بنا دے. اس واسطے کسے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 70 مرتبہ دینا ہے، منایا نہیں، حکم نہیں دیتا. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سن لو 93 ہجری چ پیدا ہوئے، 179 ہجری چ وفات پائی ہے، 86 سال دی عمر ہے. حضرت امام مالک بن انس کون نے جنہ دے منہ نو کالا کیتا گیا، گدے تے بٹھایا گیا، قصور کی سی؟ وقت دا گورنر کہندا سی جڑی جبری طلاق ہے وہ جائز ہے. حضرت امام مالک کہندے سن جبری طلاق جائز. اور جنہیں نبی دی حدیث تو اپنا منہ کالا کرا رہا ہے، کوڑے کھاتے نے، آیا کہ وہ نبی دی پیدائش دے دن نو منا نہیں سن سکتے؟ تو بولتے نہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی پیدائش 150 ہجری چ ہوئی ہے، وفات 204 ہجری دے اندر 54 سال زندہ رہے نے. 54 مرتبہ دن آیا ہے، نہ امام شافعی نے منایا نہ کسی نے حکم دیتا ہے. ثابت کرو. چوتھے نمبر تے حضرت امام احمد ابن حنبل قید رحمت اللہ علیہ. کون امام احمد ابن حنبل؟ جنوں کوڑے مارن والا تھک جاندہ سی، کھان والا نہیں سی تھکدا. کیا گیا کہ کبو امام احمد ابن حنبل نو کیا گیا کہ قرآن مخلوق ہے، کوڑے کھادے جیل کے اندر. بادشاہ وقت نے ایک دن تانا ماریا، مولوی تیری اینی کو قدر ہے، تیرے پیچھے بھی کوئی نہیں آتا. واقعہ تانی کوئی نہیں آتا. میرے تے ٹوکا آپریشن دا پرچا ہویا، میں اتنے گجرا والے تاریخ بھگتنا، مجھے نہیں کدی کسی بھابی نے پوچھا. یہ ہونا دے واہ پسروری، جدو میں آنا ہی آ پسروری، ہوں تقریر ہو رہی ہے واہ پسروری، تو جدو ہاتھ کری لگ جانے انہیں کہنا جا پسروری. ایویں ہی ہے نا، اتنے ہی آتے ہو نا منظور. اس واسطے اہل حدیثو علماء دی قدر کریا کرو، احترام کریا کرو. امام احمد ابن حنبل نے ایک بات کہی بادشاہ وقت نو، کہنے لگے ہوئے سن بادشاہ، تیری میری عظمت دا پتہ ادن لگے گا جدن جنازے اٹھن گے. جدن بغداد دا بادشاہ مریا، او دی چار پائی نو کندھا دین والا کوئی نہیں. احمد ابن حنبل دا جنازہ اٹھیا، بغداد دیاں گلیاں چ تھاں ہی کو نہیں پیر رکھن واسطے. اور امام دا جنازہ ویکھ کے 30,000 یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جب جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے، البدایہ چ امام ابن کثیر نے لکھیا، آواز آئی احمد ابن حنبل نو تے معاف کر چھڈیا، جنہ دا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڈے. کوئی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ.
لوگو جیڑا قرآن واسطے کوڑے کھا سکتا ہے، زبان بندیاں تے پابندیاں لوا سکتا ہے، جیڑا جیل دے اندر رہ سکتا ہے، جسم دی چمڑی لوا سکتا ہے، آیا کہ وہ 2-4 روپیے لا کے پیغمبر دی پیدائش کے دن منا نہیں سکتا؟ کیوں نہیں منایا؟ اور صحابیاں نے کیوں نہیں منایا؟ نبی نے نہیں منایا۔ تابعیاں نے کیوں نہیں منایا؟ صحابیاں نہیں منایا۔ تبا تابعیاں کیوں نہیں منایا؟ تابعیاں نہیں منایا۔ تے وہابیاں کیوں نہیں منایا؟ نبی دے 1,44,000 صحابیاں نہیں منایا۔ پہلو 12 وفات، ہن بولو، پھر 12 وہابیاں نے رولا پایا، پھر 12 ملاد ہو گئی، ملاد النبی۔ پہلو 12 وفات دے نام تے جلوس نکلدا سی۔ سن 1933 دے اندر ایک اخبار شائع ہوئی سی اس دور دے اندر جہدا نام سی روزنامہ کوہستان۔ 22 جولائی 1964 دے اندر یہ اخبار دے اندر آیا سی کہ پاکستان صوبہ پنجاب دے اندر سب تو پہلا جلوس 5 جولائی 1933 دے اندر لاہور مال روڈ تے نکلیا، اور یہ بانی عنایت اللہ قادری سی جڑا 21 جنوری سن 2002 نو لاہور دے اندر فوت ہویا ہے۔ پہلا جلوس 12 وفات دے نام تے۔ پھر میلاد ہوئی، میلاد النبی۔ 1984 دے اندر نور اللہ توکلی، پیر جماعت علی شاہ اور شاہ نورانی، یہ 3 بندے ضیاء الحق نو جا کے ملے 1984 دے اندر۔ انہوں نے کہا جناب میلاد النبی تے لکھیا نال عید بھی لکھ دیو۔ ضیاء الحق نے اپنے قلم نہ عید لکھی اور نورانی نے بطور تبرک جس قلم نہ انہیں عید لکھی وہ قلم کو بطور تبرک حاصل کیتا۔ 1984 تو پہلے لفظ عید کوئی نہیں سی، یہ گل یاد رکھو۔ پھر نال جشن انہاں لا لیا، ہن ہو گیا جشن عید میلاد النبی، کیونکہ تیجی عید کتنے بنی ہے؟ اور اسلام آباد، بولو دے صحیح، کتنے بنی ہے؟ سانو اسلام آباد والا اسلام نہیں چاہیے، سانو مکے مدینے والا اسلام چاہیے۔ گل دی سمجھ آ رہی جے؟ تے نالے نبی پاک نے پوری زندگی اپنی پیدائش دے دن روزہ رکھیا ہے۔ پوچھا گیا سوار نو اللہ دے رسول روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ آقا فرمان لگے میں اس دن پیدا ہویا، اس دن نبوت ملی ہے، تے جدن روزہ ہوئے اس دن عید نہیں ہوندی، جدن عید ہوئے اس دن روزہ نہیں ہوندا۔ کبھی عید الفطر بھی کہے دن روزہ رکھیا یا عید الاضحیٰ دے دن؟ تو بولو تے صحیح یار، رکھیا کدی کسی نے؟ یہ عید تیسری جڑی ہے نا، میں لگا بغدر سٹن، میلاد النبی، اے کتاب میرے ہاتھ چے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دی گل صحیح ہے؟ ادھر توجہ میرے وال، چلو نہیں کسی کا نام اٹھا نہیں سکنا، انشاءاللہ ادب بھی کریں گے انہوں کا، تھی یہ بات نہیں، توجہ ادھر میرے وال، لکمیاں کی کوئی ضرورت نہیں۔ 757 صفحے، 757 صفحے دے اتے اے سامنے کیمرہ فٹ کر بھائی، ظفر کدھر گیا؟ مارے دی ٹونی دے وچ ظفر بھی عجیب آدمی ہو، یہ کل چڑھتا ہے پوسٹی نو۔ ادھر توجہ میرے وال، اے صفحہ نمبر ہے 757 یار، ادھر میرے وال ویکھو، میرے وال بھائیو تھلے ہو بھائیو، نعرہ تکبیر، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو
دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، تیرا امیر میرا امیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، للکار یزدانی حافظ عبداللہ صاحب یزدانی۔ بیٹھ جاؤ، تھلے بیٹھ جاؤ۔ میرا ذہن آندا پیا ہوں میں تقریر چھڈ دیاں۔ توجہ ادھر میرے وال، میں بات کر رہا سا بھائی عبدالسمی بھائی یار بھائی، اے میلاد النبی طاہر القادری دی کتاب میرے ہاتھ چے، ایدہ صفحہ نمبر ہے 757۔ اے انہیں اتنے لکھیا جشن میلاد النبی عید مسرت ہے، عید شرعی نہیں۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید شرعی ہے نہ، ہم اسے عید شرعی سمجھتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا ہے کہ اے جڑی عید میلاد النبی ہے شرعی عید نہیں، اسی انہوں شرعی عید نہیں سمجھتے۔ اور دوسری حوالہ چار تو انہوں نے پتا ہے 454 صفحہ 454 صفحے تے انہیں لکھیا ہے۔ یار تو ہی ہوں چپ بھی کرنا ہے کہ نہیں؟ تو اتنے آیا پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت آپ کے وصال کا دن بھی تھا۔ سرور دو جہان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو صحابہ اکرام پر غم و آلام کا ایک کوہ گراں ٹوٹ گیا، اس لیے جب ان کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا دن آتا تو وصال کے صدمے تلے ولادت کی خوشی جو دب جاتی اور جدائی کا غم از سر نو تازہ ہو جاتا۔ آقا دو جہاں کی زندگی کی یادوں کے جلوہ میں 12 ربیع الاول کا دن آتا تو خوشی و غم کی کفیتیں مل جاتی۔ صحابہ اکرام وصال محبوب کو یاد کر کے صدمہ زدہ دلوں کے ساتھ خوشی کا اظہار نہ کر سکتے تھے۔ ایک طاہر القادری صاحب نے لکھا ہے صوب و ولادت کی خوشی میں جشن مناتے نہ وصال کے غم میں افسردہ ہوتے۔ یہ لکھتا ہے کہ ایکو دن ہی نبی پاک فوت ہوئے نے، خوشی تے غمی دوویں رل گئیاں تے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ غم دی وجہ تو جڑی خوشی سی وہ دب جاندی سی، تے ایک دن دے اندر غم اور خوشی کٹھی ہو جائے تے ترجیح غم نو ہی دتی جاندی ہے نا۔ انہیں اے بات لکھی ہے اور انہیں کیا عید میلاد النبی شرعی عید نہیں۔ ہن اگے تھوڑا جا چلا میں بات مکاواں۔ اے میرے ہاتھ کتاب رسالہ میلاد حبیب، یہ مکتبہ حنفیہ لاہور دی چھپی ہے، یہ دے صفحہ نمبر 12-13 دے اوتے لکھیا ہے۔ امام ابو شامہ شیخ نووی فرماتے ہیں ہمارے دور کی نئی مگر بہترین اختراع کنوں کیا جاتا ہے جڑی کری جائے حضرت کے یوم ولادت کا جشن منانا ہے۔ امام سخاوی فرماتے ہیں میلاد شریف مروجہ کا رواج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 صدی بعد ہوا۔ آگے چوتھا ڈاکٹر موصوف لکھتے ہیں امام سیوطی کے قول کے مطابق سب سے پہلے جشن میلاد النبی کا شاہ اربل ابو سعید بن زین الدین علی بن بکتین نے منایا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس تقریب کا آغاز فاطمی دور سے ہو چکا تھا۔ اگے جال حق کتاب میرے ہاتھ دے اندر ہے، جال حق مشہور کتاب ہے حضرت حکیم الامت الحاج المفتی احمد یار خان نعیمی قادری بدا یونی دی نعیمی کتب خانے تو چھپی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 235 صفحے دے اوتے لکھدا ہے کہ اے جڑی عید میلاد النبی ہے اے جڑی شرعی عید نہیں، یہ بعد دی ایجاد ہے۔ آندہ امام سخاوی فرماتے ہیں میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، یہ بعد میں ایجاد ہوئی۔ جس بادشاہ نے پہلے اس کو ایجاد کیا وہ شاہ اربل تھا۔ ابن دہیہ نے میلاد شریف دے موضوع دے اوتے کتاب لکھی، بادشاہ وقت نے 1000 اشرفی انعام دیتی۔
اے جال حق دا مصنف صفحہ نمبر 235 تے لکھدا کہ اس میلاد نو ایجاد کرن والا اربل بادشاہ سی، اور وہ بادشاہ کون سی؟ صلاح الدین ایوبی دا بہنوئی سی، جن نے اس میلاد نو سب تو پہلے 604 ہجری دے اندر ایجاد کیتا ہے۔ اگے شرح صحیح مسلم ایدہ مصنف علامہ غلام رسول سعیدی شیخ الحدیث دارالعلوم النعیمیہ ایدی گل بھی سن لو کہ میلاد دے متعلق ایک ہی کہندا ہے، صفحہ نمبر 179 تے لکھدا ہے، یہ آندہ ہے لوگوں سنو، علامہ سیوطی لکھتے ہیں علامہ ابن حجر سے میلاد شریف منانے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے لکھا میلاد کا عمل اپنی اصل کے اعتبار سے بدعت ہے اور قرون ثلاثہ میں کسی سے یہ عمل منقول نہیں۔ آگے لکھا یہ صفحہ نمبر 176 179 صفحہ ہے، کہندہ سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین نے محفل میلاد نہیں منعقد کی بجا ہے، یعنی صحابہ اور قرون ثلاثہ دے اندر محفل میلاد دا وجود کوئی نہیں۔ میں حوالے بھی پیش کر دیتے ہیں، اور اس تو بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہن میں ایک گل آخری بات سن لو، بات مکاواں۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ انہوں نے داتا مانتے ہیں نا؟ وہ آندے نے کہ نہیں، داتا ہوئی ہے جی قبر ہوئے، داتا کا مانا دین والا، دین والا اتنے تے لین والے، تے کئی نے دین والا تھلے لما پایا، لین والے اتنے چڑھے۔ اللہ اس قوم نو ہدایت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد 593 سالہ دے اندر کوئی عید میلاد النبی دا جلوس نہیں سی نکلیا، 593 سال تک۔ سن لو، نہ کسی نے منائی ہے نہ جلوس کڈیا، لیکن علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ یہ 400 ہجری دے اندر پیدا ہوئے نے، 465 ہجری فوت ہوئے نے۔ علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی زندگی دے اندر 65 مرتبہ دن آیا۔ ایک قول ثابت کر دیو کہ حضرت علی حجویری نے منایا ہوئے یا حکم دیتا ہوئے، اور پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں دے پیر ہے نا، تو بولو تے صحیح، پیر ساڈا ملیا جفا انہاں نے ماریا کہ واقعی گل ٹھیک، پیر ساڈا ہی ہے بھائی۔ ہاں میں اگے بھی کیا ہی کھیر کھان واسطے انہوں نے دیتا ہے، میں گل صحیح کہہ رہا، کیونکہ دنیا تو طالبین اٹھاؤ، پیر عبد القادر جیلانی جی وہ رفع الیدین ملے گی، آمین بالجہر ملے گی، فاتحہ خلف الامام ملے گی، ہاتھ سینے تے بننے ملن گے، اور لوگوں اچھی آمین ملے گی۔ اور انہوں نے کیا ہے کہ میرے ہاں اصلی اہل سنت اہل حدیث رہے، اہل حدیث ہی اہل سنت رہے۔ پوچھا گیا بدی کون ہے؟ فرمایا جڑا اہل حدیث نو برا کہندا ہے۔ اگر یہ گلاں نہ مل پیر تیرا ہے، اگر یہ سب کچھ مل جائے تو پیر میرا ہے۔ جلدی سمجھ آ رہی؟ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 470 ہجری دے اندر پیدا ہوئے نے، یعنی حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ تو بعد، اور 540 ہجری چ نہ وفات پائی، 90 سال دی عمر ہے۔ 90 مرتبہ حضرت پیر عبد القادر جیلانی دی زندگی چ دن آیا ہے۔ 12 ربیع الاول دا پیر عبد القادر جیلانی نے منایا ہوئے یا حکم دیتا ہوئے ثابت کرو۔ رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا سورج مغرب چو چڑھ سکتا ہے، پوری کائنات دی بریلویت کٹھی ہو جائے، میرا چیلنج ہے اس کانفرنس کے اندر پوری دنیا دے ملا کٹھے ہو جان، حدیث دے ذخیرے وچوں صحابہ اکرام کو لو، تابعین کو لو، تبع تابعین کو لو، اور علماء اکرام کو لو، اپنے بزرگان دین کو لو، ائمہ اربعہ کو لو، کوئی مائی دلال یہ جلوس ثابت کر جائے سویرے 12 ربیع الاول نو دیپال پور چوک دے اندر سب تو اگے سنڈا ہوئے گا یوسف مسروری دا ہوئے گا۔ نعرہ تکبیر، مسلک ہے پہلے حدیث، ترجمان مسلک ہے پہلے حدیث یوسف مسروری صاحب، حقانیت ہے پہلے حدیث، اور کوئی مائی دا لال ثابت کر سکدا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔